بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ نواز شریف مشرف دور میں جب واپس آیا تو اس وقت مشرف کا شدید پریشر تھا، میڈیا پر کافی حد تک بلیک آؤٹ تھا، بہت ساری چیزیں خراب تھیں، لوگ ایون نواز شریف کے خلاف تھے، کچھ ساتھ بھی تھے، لیکن ٹکٹ لینے کے لیے امیدواروں کا اچانک رش بڑھ گیا اور انہوں نے اس وقت 92 سیٹیں سیکیور کر لیں۔ یہ ملک کی تاریخ کی وہ صورتحال تھی جب نون لیگ کا ٹکٹ بک رہا تھا۔ پھر اسی طرح 2013 میں بھی نون لیگ کا ٹکٹ بہت بڑے پیمانے پر بکا۔ اس وقت جنرل کیانی نے مدد نہ کی ہوتی تو نواز شریف کو اقتدار نہ ملتا، کیونکہ اس نے ڈیل کی تھی اور اس کے بعد اس کے بدلے میں اسے ایکسٹینشن دی گئی۔ لیکن اس صورتحال کے اندر جو اب 2023 کا معاملہ ہے، عمران خان نے اپنے پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کو یا آئی ایس ایف کے لوگوں کو ٹکٹ دینا شروع کر دیا، یعنی جو ٹکٹ بانٹے ہیں۔ اس کے بعد کئی نوجوان نئے لوگ سامنے آئے ہیں اور اب اس صورتحال میں نواز شریف کی پاپولیرٹی جو ہے وہ زمین بوس ہوئی ہے۔ مریم نواز زمین بوس ہے، شہباز شریف زمین بوس ہے، حمزہ شہباز زمین بوس ہے۔ ان کے علاوہ پارٹی کے پاس کوئی اور لوگ ہی نہیں کمپین چلانے کے لیے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ نون لیگ کے بارے میں خبر بریک ہوئی کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میڈیا پر یہ خبر جب بریک ہوئی تو اس کے بعد نون لیگ کی جانب سے بیان سامنے آیا عطا تارڑ کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ٹکٹ دینے تھے وہ ابھی تک دیے نہیں ہیں، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور فی الحال ہم نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اصل کہانی نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ حالانکہ نون لیگ کی اکثریت اور بڑے بڑے امیدواروں نے ٹکٹ واپس کر دیے ہیں، انہوں نے ان کو ٹکٹ دیے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ سامنے آئی ہے، انہوں نے قیادت کو پیغام دیا ہے کہ ہم ہارنے والے ہیں، اس وقت الیکشن کا ٹکٹ لے کر ہم کیا کریں گے۔ اصل میں جو کہانی سمجھنے والی ہے، عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے صرف بینر کے ساتھ عمران خان کی تصویر لگا دی، آپ جیت جائیں گے۔ اس وقت 70% عمران خان پنجاب سویپ کرنے جا رہا ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح سامنے آیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک ایم پی اے ہے، اس نے ٹکٹ لینا ہے، اب اس کا کم از کم 5 کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا، اس نے دعوتیں کرنی ہیں، کھانے کھلانے ہیں، یہ کم سے کم خرچہ، اس سے زیادہ بھی آتا ہے لیکن پھر بھی 5 سے 7 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے۔ تو اس نے کام یہ کیا کہ 5-7 لاکھ لگانے کے بعد اس نے یہ پتا چلا لیا کہ پھر بھی وہ الیکشنز میں ہار رہا ہے، تو اس نے کلیئرلی پارٹی کو کہہ دیا کہ ہم آپ کا ٹکٹ نہیں لینا چاہتے۔ پھر کئی لوگوں کو عمران خان نے بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ اب یا تو وہ سائٹ پر ہو جائیں گے یا آزاد امیدوار کے طور پر وہ اپنی حیثیت یا اپنا کچھ ووٹ سیکیور کر لیں گے سیاست میں ان رہنے کے لیے۔ یعنی ان کے پاس اس وقت کوئی امید نہیں ہے۔ کون ہارے ہوئے گھوڑے پر پیسے لگاتا ہے؟ انہوں نے کام کیا کیا، اب سارے ایم پی ایز اور بہت سارے لوگ بڑے سیانے ہو چکے ہیں، انہوں نے کام یہ کیا کہ جو 5-7 کروڑ انہوں نے کمپین پر لگانا تھا، کیونکہ پارٹی کی جانب سے فنڈز بھی نہیں مل رہے بہت ساری چیزوں سے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بزنس مین پارٹی کو فنڈنگ دیتے تھے، تو اب وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے کام یہ کیا کہ 10-8 لاکھ دے کر پرائیویٹ کمپنیز کو ہائر کیا، اپنے حلقے میں جو سرویز کروائے، ایک دو نے تو ایک سے زائد کمپنیز کو ہائر کیا، تو جو سرویز کا ریزلٹ آیا اس میں انہیں پتا چلا کہ کوئی 70% سے ہار رہا ہے، کوئی 65% سے ہار رہا ہے، کوئی 84% سے ہار رہا ہے، کوئی 55% سے ہار رہا ہے، ایون کچھ ایسے بھی تھے جو 60-62% سے ہار رہے ہیں۔ تو انہوں نے پارٹی کو پیغام دیا کہ ہم یہاں پر اپنا پیسہ لگا کر ڈبونا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن وہ جیت نہیں رہے اور ان کو خطرہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ عمران خان آئے، 5-7 یا 10 کروڑ بھی ہمارا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم پر کیسز بھی کھل جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو اس وقت کوئی بھی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما اس وقت ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ایون مریم نواز جن 4 حلقوں سے الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں، وہ 4 کے 4 حلقے مریم نواز ہارنے جا رہی ہے۔ تو ان کے لیڈران نے پیغام بھیجا ہے کہ قیادت ہماری الیکشن ہارنے جا رہی ہے، وہ جیت نہیں سکتے تو ہم کیسے جیتیں گے۔ یعنی ایسی صورتحال بھی تھی کہ ایک وقت عمران خان کو 2000 ووٹ بھی نہیں ملے تھے، تو ان کے کینڈیڈیٹس کہتے تھے کہ خان صاحب چھوڑیں اس سیاست کو، عمران خان کے پاس بندے ہی نہیں تھے 2002 اور 1997 میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے پاس بندے ہوں یا نہ ہوں،
آپ خود الیکشن نہیں جیت پا رہے تو آپ ہمیں کیسے جتوائیں گے؟ آج وہ صورتحال نون لیگ کے ساتھ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی قیادت یعنی آپ کی پارٹی کی قیادت کوئی الیکشن نہیں جیت سکتی تو آپ ہمیں میدان میں اتار رہے ہیں قربانی کا بکرا بنانے کے لیے کہ ہم الیکشن لڑیں. تو بہت سارے لوگوں نے ان کو منع کر دیا ہے. ایون مریم نواز مدینے میں ہے سعودی عرب میں, آپ اس کی حالت دیکھیں, وہ اس کے فوٹو شوٹ ہی نہیں ختم ہوتے. گراؤنڈ ریالٹیز کا مریم نواز کو پتہ ہی نہیں ہے. حمزہ شہباز بالکل سائیڈ لائن ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل بھی جاتا ہے تو بیانیہ کیا دیں گے؟ سمپل سی بات ہے, پہلے بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ زرداری کتے نہلاتا ہے, بے نظیر اسلام کے خلاف ہے, اس کا نکاح ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بیانیہ دیا کہ مشرف نے آپ کو جنگ میں دھکیل دیا. پھر 2013 میں آپ نے بیانیہ دیا کہ زرداری چور ہے, ہم اس کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالیں گے. تو اس کے خلاف کمپین بنا کر جنرل کیانی سے NRO لے کر امریکہ کی مدد سے آپ نے الیکشن لڑا تھا, کیونکہ ڈیل تھی 5 سال پیپلز پارٹی اور 5 سال نواز شریف. اسی لیے تو کیانی نے اس دور کے اندر عمران خان کو جیتنے نہیں دیا. تو اصل میں جو کہانی جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے, چیزوں کو کیسے مینج کریں, ہم اس کو آگے کیسے لے کر چلیں. اب اس صورتحال میں پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہیں ہے. یا تو یہ کرتے کہ عمران خان کی حکومت نہ جاتی, مہنگائی ہوتی تو یہ آ کر کہتے کہ دیکھو 2018 میں جو ہے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں اور اب دیکھو یہ معاملہ ہے. آپ کی قیادت لندن بھاگی ہوئی ہے دوائی کے نام پر. شہباز شریف کی پاکستان کے اندر ایون مائنس میں پاپولیرٹی ہے, لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. نون لیگ کے اندر اس کی پاپولیرٹی اتنی بری ہے کہ مہنگائی کا طوفان ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. حمزہ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. مریم خود پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہے. دوسرا, جو لوگ مریم سے ٹکٹ نہیں لے رہے وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ دیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان کی آپسی لڑائیاں جاری ہیں, گروپ بندی ہے. یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اس میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. پارٹی کا لوگ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں, امیدوار ان کا فون نہیں اٹھا رہے, نہ ان سے پارٹی ٹکٹ کوئی لینا چاہ رہے ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے وہ اصل میں ان کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے. 2018 میں اس وقت جنرل باجوہ نے نون لیگ کے خلاف کافی محاذ گرم کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ ان کے بڑے خلاف تھی, بہت سارے لوگوں کو دباؤ میں ڈالا جا رہا تھا, دھرنے کروائے جا رہے تھے ایک دینی جماعت سے نون لیگ کے خلاف, بہت کچھ ہو رہا تھا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگ پارٹی کا ٹکٹ ہی واپس کر دیں. اب معاملہ بڑا مختلف ہے. 70% پاپولیرٹی ہے. عمران خان میدان میں بہت سارے نئے نوجوانوں کو اتار رہے ہیں, ٹکٹ دے رہے ہیں. ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس واحد ایک چیز ہے کہ بینر پر عمران خان کی تصویر اور نام لگا دیں. یعنی وہ اپنی پاکٹ سے کوئی 40-50 ہزار, لاکھ 2 لاکھ کے بینر لگا دیں, تھوڑی کمپین کر لیں تو وہ آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے. اس وقت عمران خان کا توتی سر چڑھ کے بول رہا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں, 70% پاپولیرٹی تو کسی کی کبھی نہیں رہی. ایون بھٹو کی پاپولیرٹی پیک پر جب وہ تھا 37% تھی. عمران خان کی پاپولیرٹی 70% ہے. دیکھیں گیلپ سروے کہتا ہے کہ 68% ہے. وہ بہت زیادہ مارجن بھی رکھتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز بھی الگ ہیں. دوسرا, جب ٹکٹ ایشو ہو جاتے ہیں معاملہ الگ ہو جاتا ہے. عمران خان کی تیاری ہے, کمپین پورا سال انہوں نے کی ہے. جہاں تک نون لیگ کا مسئلہ ہے تو ان کے امیدواروں کو بتایا گیا تھا کہ میاں صاحب آن گے تو پھر الیکشن لڑیں گے. اب کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں. انہوں نے تیاری ہی نہیں کی, وہ اپنے حلقوں میں گئے ہی نہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ معاملات بڑے مختلف ہو گئے ہیں. اب ان کے بڑے بڑے لیڈران نے تو ویسے ہی ٹکٹ واپس کر دیے ہیں, ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے. پی ٹی آئی آئندہ آنے والے انتخابات میں بہت بڑے مارجن سے جیتنے جا رہی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.